اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، اس کے حصہ اول میں ہم نماز کے ذریعے قرآن سیکھتے ہیں۔ اس کے سبق نمبر اے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں ہم تشہد پڑھیں گے، اس دوائی کے تو بعد نہیں ہم گرامر میں کچھ مزید ہے سوا پہ اسماء پڑھیں گے۔ وہ دیتے ہیں۔ گرامر میں ہم مزید کچھ اسماء پڑھیں گے اور آخر میں ہمیشہ کی طرح نقطہ تعلیم ہوگا۔ تو تشہد جو ہے اس کا پہلے ہم ایک دفعہ اس کی صحیح پروننسیشن کے ساتھ اس کو سن لیتے ہیں۔ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ الحمدللہ۔ تو یہ تو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، تو اس کے جو الفاظ ہیں اور اس کی جو ترتیب ہے اس کے ساتھ ہم سب واقف ہیں۔ تو آئیے اس کو لفظ بلفظ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا کلمہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ اس کا رواں ترجمہ اگر دیکھیں تو یہ ہے سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں۔ لفظ بلفظ جب دیکھیں گے تو تحیہ، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم نے یہ نوٹ کرنا ہے، ہم جو نوٹ کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارے الفاظ جو ہیں التحیات، الصلوات، الطیبات، یہ سارے ایک جیسے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان سب کے شروع میں الف لام ہے اور آخر میں الف تے ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں، ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں، اسم ہے۔ الف لام شروع میں موجود ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اسم کی نشانی ہے۔ دوسرا، آخر میں الف تے ہو تو یہ جمع کی نشانی ہے اور مؤنث کی جمع کی نشانی ہے۔ ہم نے پڑھا تھا مسلمہ، مسلماتن اور مسلماتن، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے یہ جمع ہے اور یہ مؤنث ہے۔ تو مؤنث کی جمع ہو اگر، تو اس کو واحد میں تبدیل کرنا ہو، یعنی کہ ریورس، ہم ریورس انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں نا وہ کر کے دیکھتے ہیں الفاظ کی۔ تو اگر ہم اس کو واحد بنائیں تو کیا بنے گا، تحیہ، یعنی کہ الف تا ہٹا کے گول تا لگ جائے گی یہاں پہ، تو یہ کچھ اس طرح کا لفظ بن جائے گا تحیہ۔ تو تحیہ سے پہلے الف لام لگا اور آخر میں الف تا لگایا تو یہ بن گیا التحیات، ٹھیک ہے۔ تو تحیہ جو ہے نا، یہ واحد ہے اور یہ مؤنث ہے اور یہ اسم ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی جمع ہے تحیات۔ اسی طرح ہم جب الصلوات کا انالیسس کریں گے تو یہ ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ الف لام ہٹائیں اور الف تا کی جگہ گول تا لگائیں، تو صلات جو ہم نے پڑھا تھا نا، الصلاۃ خیر من النوم، تو یہ صلات کی واحد جمع جو ہے نا وہ بنے گی صلوات۔ اور طیبات جو ہے اس کو بھی اسی طرح اگر ریورس انجینئرنگ کریں آپ، تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ الف لام کی وجہ سے یہ اسم ہے، الف تے کی وجہ سے یہ مؤنث ہے اور جمع ہے۔ تو اس کو جب واحد بنائیں گے تو الف تا ہٹا کے گول تا لگائیں گے تو یہ بن جائے گا طیبہ، ٹھیک ہے۔ طیبہ، طیبہ کی جمع ہے طیبات۔ اچھا، تحیہ کی جمع، تحیہ کا مطلب یہاں پہ ہے، تحیات کا مطلب جو ہے وہ ہے سبھی کولی باتیں۔ اب سب کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ تو یہ وہ الف لام کی ہم نے دو
ابھی تک پڑھی ہیں، میننگز پڑھے ہیں یا مطلب دو پڑھے ہیں۔ ایک ہم نے پڑھا ہے الف لام جب کسی چیز کو مخصوص کرنا ہو، یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا کتاب اور الکتاب۔ الکتاب کا مطلب ہے یہ کوئی خاص، کس خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا جب ساری جنس کی بات کرنی ہو، یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا الشیطان، یعنی کہ ہر قسم کا شیطان۔ یا ہم نے پڑھا تھا الحمد، تمام تعریفیں، ہر قسم کی تعریف۔ تو یہاں پہ بھی جو الف لام ہے، اس کے ساتھ اس کا جو ترجمہ کیا گیا وہ ہے سبھی، یعنی کہ ہر قسم کی۔ اور تحیہ کا مطلب ہے قولی عبادت، اور تحیات کا مطلب ہوا قولی عبادتیں۔ اس طرح یاد رکھیں گے۔ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں تحیہ، ٹھیک ہے، سلام کرنا جو ہے نا، اس کو جب کوئی بہت گاڑی قسم کی اردو، لکھنؤ والی اردو کر کوئی بولے گا تو اس کو کہے گا کہ تحیہ کیا۔ تو تحیہ کرنے کا مطلب ہے سلام کرنا، ٹھیک ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا۔ تو اس سے ہم یاد رکھیں گے کہ تحیہ جو سلام کرنا ایک زبان سے بات کہی جا رہی ہے، تو تحیات جو ہیں وہ کیا ہیں؟ قولی عبادتیں، وہ عبادتیں جن کا تعلق زبان سے ہے۔ کیا کون کون سی باتیں ہیں یہ ہے نماز، ذکر، قرآن کی تلاوت، پھر دعوت اور تبلیغ کرنا، اچھی بات کرنا، نصیحت کرنا، صحیح راستہ بتانا، مشورے دینا۔ اور یہ سب مشورے دینا اور یہ سب کچھ کس کے لیے ہیں؟ مطلب یہ ساری نیک باتیں، جو ساری کولی باتیں ہیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ کے لیے یہ کب ہوں گی؟ جب یہ اللہ کے حکم کے عین مطابق ہوں گی۔ یعنی کہ اگر ہم کسی کو مشورہ دیں، اور یہ سوچتے ہوئے مشورہ دیں، یہ نہ سوچتے ہوئے مشورہ دیں کہ یہ میں نے مشورہ صحیح دے دیا تو میرا نقصان ہو جائے گا، بلکہ یہ سوچتے ہوئے مشورہ دیں کہ یہ مشورہ اللہ تعالیٰ کے لیے میں دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ جب کوئی بھائی میرا یا کوئی ساتھی مجھ سے مشورہ مانگے تو میں اسے صحیح گائیڈ کروں، صحیح مشورہ دوں۔ تو یہ قولی عبادت، یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ اچھا، آگے ہے جی صلوات للہ۔ ہم نے پہلے پڑھا الحمدللہ میں للہ پڑھا ہوا، اور لی کا ہم نے پورا ٹیبل بھی پڑھا ہوا۔ تو للہ کا مطلب ہے کے لیے، التحیات للہ، سبھی قولی باتیں اللہ ہی کے لیے۔ آگے ہے جی والصلوات، تو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ صلوات جمع ہے صلات کی، اور صلات کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کیا چیز ہے؟ نماز ایک بدنی عبادت بھی ہے، قولی عبادت ہے پلس بدنی عبادت بھی ہے۔ کیونکہ نماز میں کیا کرتے ہیں ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے، پھر زبان سے کچھ پڑھتے ہیں، پھر رکوع کرتے ہیں، پھر زبان سے کچھ پڑھتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا ایک حصہ جو ہے وہ بدنی عبادت ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ قولی عبادت ہے۔ تو یہاں پہ صلوات کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ ہے سبھی بدنی عبادتیں۔ اور سبھی جو ہے وہ کیوں آیا؟ الف لام کی وجہ سے، یعنی کہ ہر قسم کی بدنی عبادت جو ہے وہ کس کے لیے؟ وہ بھی اللہ کے لیے۔ اور بدنی عبادت میں کیا کیا شامل ہے؟ نہ صرف نماز، بلکہ روزہ، حج، کسی کی تربیت کرنا، کسی کی مدد کرنا، تعلیم دینا، دعوت دینا، تبلیغ کے لیے جانا وغیرہ۔ اب حج کا بھی ایک حصہ جو ہے نا وہ بدنی عبادت ہے، یعنی حج میں آپ مشقت اٹھاتے ہیں۔ عمرہ یا حج ہے تو آپ احرام باندھ کے ایک خاص مقام پہ پہنچتے ہیں، وہاں پہ کچھ مناسک ہیں، وہ مناسک پورے کرتے ہیں۔ اور حج میں پھر کچھ دنوں کی پابندی ہوتی ہے کہ آپ نے ایک خاص علاقے میں جانا ہے، وہاں پہ ان دنوں میں اس وقت پہ جانا ہے، اس میں کچھ مخصوص اوقات میں کچھ کام کرنے۔ تو یہ ساری جو کیا ہیں؟ یہ ساری بدنی عبادت۔ آگے چلیں جی طیبات۔ طیبات ہم نے پہلے ہی پڑھ لیا کہ طیبہ کی جمع ہے۔ طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ پاک ہونا، پاک، طیب کہتے ہیں پاک کو۔ اور طیبہ پاک کرنے والی چیز۔ اور ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق زکوٰۃ جو ہے وہ مال کو پاک کرتی ہے۔ تو زکوٰۃ کیا چیز ہے؟ مالی عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے ہم یاد رکھیں گے طیبات کا یہ مطلب، کہ طیبات کا مطلب ہے سبھی مالی عبادتیں۔ اور مالی باتوں میں کیا کیا شامل ہے؟ زکوٰۃ، صدقات، خیرات۔ اس کے علاوہ
جیسے ہم نے بات کی تھی کہ حج کا ایک حصہ بدنی عبادت ہے، تو کچھ دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کا مالی عبادت. مالی عبادت کیسے ہے؟ آپ اپنا کام چھوڑ کے، کاروبار چھوڑ کے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اپنا ملک چھوڑتے ہیں، گھر والوں کا خرچہ بندوبست کر کے، ایڈوانس میں پہلے خرچہ بندوبست کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے لیے زیادہ راہ لیتے ہیں، پھر قربانی کا خرچہ اکٹھا کرتے ہیں، سب کچھ کر کے پھر آپ سفر کرتے ہیں ایک دوسرے ملک کی طرف. پھر وہاں پہ کچھ عرصہ رہتے ہیں، اور اس عرصے میں آپ کیا خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا حصہ جو ہے یہ حج کا، یہ مالی عبادت. تو اس طرح اس فریز، یہ جو کلمہ ہم نے پڑھا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ سبھی قولی باتیں اللہ کے لیے ہیں، اور سبھی بدنی باتیں، اور سبھی مالی باتیں. اس کے اور بھی ترجمے کیے گئے ہیں. جیسے ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ سارے تعظیمی کا کلمے، ساری باتیں اور ساری پاکیزیاں اللہ کے لیے ہیں. لیکن ہم نے یہ جو پہلا مطلب لیا ہے یہ اس لیے کیونکہ اس میں زیادہ رچ ہے، اس کا میننگ زیادہ میننگ فل ہے. اچھا، اب ہم کیا کریں گے؟ یہ ساری ہم نے قولی، بدنی اور مالی باتیں کمٹمنٹ کر رہے ہیں ہم نے اگر ہم نماز کی جو ترتیب ہے اس کے اوپر غور کریں، تو سب سے پہلے ہم نے قیام میں اللہ تعالیٰ سے آ، سیدھے رستے کی طرف ہدایت مانگی. جواب میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی کچھ آیات سنوائی، یا کچھ آیات ہمیں بتائی گئی. اس میں کیا تھا؟ قرآن میں کیا بتایا گیا؟ ہدایت کی طرف، سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی گئی. اس کے بعد پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی. پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی مزید تعریف بیان کی. پھر ہم نے سجدے میں اللہ تعالیٰ کی مزید پاکی بیان کی. اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے بعد ہم بیٹھ جاتے. بیٹھنے کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کمٹمنٹ کرتے ہیں تین چیزوں کی. کیا تین چیزیں؟ کہ آج کے بعد سے یا ہمیشہ کے لیے میری ہر قسم کی قولی عبادت، بدنی عبادت اور مالی عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کہوں گا جو میرے اللہ کو پسند نہیں. میں اپنے بدن سے یا اپنے جسم کو کسی ایسے کام کے لیے استعمال نہیں کروں گا جو اللہ کو ناپسند ہے، بلکہ اس سے میں وہ کام لوں گا جو اللہ کو پسند ہے. اور اپنا مال اس جگہ پہ خرچ کروں گا جس کا اللہ نے حکم دیا، جو اللہ کو پسند ہے. کسی ایسی جگہ پہ خرچ نہیں کروں گا، کسی ایسی جگہ پہ استعمال نہیں کروں گا مال کو جو اللہ کو ناپسند ہے، یا جو اسلام کے بتائے ہوئے رستے سے مخالف ہے. یہ بہت بڑی کمٹمنٹ ہے اگر ہم اس کو سمجھیں. تو یہ کلمہ ہم ہر نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، لیکن اس کا یہ جو ترجمہ ہے یہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری تقریباً ہم جو بھی غلط کام کرتے ہیں اس سے پہلے ہم نے جو بھی نماز پڑھی ہو، اگر ہم اس میں یہ والی باتیں، یہ کمٹمنٹس یاد کر لیں، تو ہمارے یہ جو کام ہیں، جو گناہ والے کام ہم کرتے ہیں، یہ جو گناہ والی جو غلط باتیں، جھوٹ بولتے ہیں یا بد زبانی کرتے ہیں، وہ ساری باتیں ہم کرنی چھوڑ دیں. بخاری اور مسلم کی حدیث میں کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہوں. آپ نے یہ بھی فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ خود جھاڑ پھونک کرتے ہیں، نہ کسی اور سے کرواتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. تو جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، تو زیادہ تر جو وہاں پہ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے صحابہ کرام بہت عظیم لوگ ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کو ایز اے نیوز لیا، ایز اے خبر لیا. لیکن حضرت عکاشہ بن محسن بھی وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے جب یہ بات سنی تو ان کو اس میں ایک اپرچونٹی نظر آئی. انہوں نے کہا، وہ فوراً کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میرے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے ان 70,000 میں سے ایک کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تم ان میں سے ایک ہو. جب صحابہ کرام نے ریئلائز کیا کہ عکاشہ نے اس نیوز کو نیوز کے طور پہ نہیں لیا، بلکہ اس نیوز کو ایک ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا، کہ جس میں وہ اپنا نام انہوں نے فوراً ان 70,000 لوگوں میں لکھوا دی.
تو پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ مجھے بھی ان میں سے ایک کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکاشا اس میں تم پر سبقت لیں۔ یہ حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم یہ کلمہ پڑھیں کہ سبھی قولی باتیں اللہ کے لیے ہیں، سبھی بدنی باتیں اور سبھی مالی باتیں، تو ہمارے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ سب سے پہلے ایک تو یہ آنا چاہیے کہ بھئی میں نے ان سے کس طرح بچنا ہے، کس طرح میں نے اپنی قولی باتیں جو ہے وہ کس طرح میری زبان جو ہے وہ صرف اللہ کی عبادت کے لیے استعمال ہونی چاہیے، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہ استعمال ہو، میرا جسم اللہ کی عبادت کے لیے استعمال ہو، میرا مال اللہ کی عبادت کے لیے استعمال ہو۔ اور ساتھ ہی ہمیں نا دل ہی دل میں دعا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی زبان، اپنا جسم اور اپنا مال صرف تیری راہ میں خرچ کروں یا تیری عبادت کے لیے استعمال کروں۔ ٹھیک ہے، تو حضرت عکاشہ بن محسن نے جس طرح فوراً اس بات کو ایک اپرچونٹی کے طور پہ لیا اور اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے رسول سے فوراً اپنے لیے دعا کروا لی، اسی طرح ہمیں بھی یہ بات سن کے دعا کرنی، کوئی بھی کلمہ پڑھ کے، کوئی بھی جب ہم کلمہ پڑھیں، خوشخبری پڑھیں، تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں سے ایک کر دے۔ تو دعا کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ گزرے ہوئے زمانے کا احتساب اور آئندہ کا پلان۔ تو اتحیات کی تین باتوں کا ذکر ہوا، تو مجھے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ مجھے ان تینوں میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، اور پھر تینوں کا احتساب کریں کہ زبان کا کیا حال ہے، بدن کی قوتیں کہاں پر استعمال کر رہے ہیں، اور پیسہ کہاں پر خرچ ہو رہا ہے، اور پھر کس طرح ہمیں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے ان تینوں چیزوں کو، تو ہمیں اس کا پلان بنا۔ اچھا آگے چلتے ہیں جی، آگے ہے السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ ٹھیک، تو ترجمہ لفظ بہ لفظ اگر دیکھیں تو السلام کا مطلب ہے سلام، سلامتی۔ ٹھیک ہے، ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تو اسی طرح ہے السلام علیکہ۔ ٹھیک ہے، تو آپ امیجن کریں کہ آپ تشہد میں بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے آپ کے رب ہے، ٹھیک ہے، اللہ عز و جل ہیں، آپ ان سے کمٹمنٹ کرتے ہیں تین باتوں کی، اور آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ ایہا یہ قرآن کریم میں بہت دفعہ استعمال ہوا ہے۔ اچھا سلام ہو گیا، علیکہ ہم نے پورا ٹیبل پڑھا، علیہ علیہم علیکہ، علیکہ کا مطلب ہے آپ پر، اور علیکم کا مطلب ہے آپ سب پر، علیہ مجھ پر، اور علینا ہم سب پر۔ تو السلام علیکہ، ایہا جو ہے نا اس کا مطلب ہے اے۔ ٹھیک ہے، یہ ندائیہ الفاظ ہوتے ہیں، تین قسم کے الفاظ ہیں یہ قرآن کریم میں بار بار آئے ہیں، یا جیسے یا محمد، ٹھیک ہے، یا پھر ایہا جیسے یہاں پہ ہم نے پڑھا ایہا النبی، پھر یا ایہا جیسے یا ایہا المدثر، یا ایہا المزمل۔ تو بہت ساری جگہوں پہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ اور نبی، نبی کہتے ہیں اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نبی، اور نبی کا مطلب ہے خبر پہنچانے والا، خبر دینے والا، اور جب اس طرح کسی خاص کانٹیکسٹ میں استعمال ہو تو وہاں پہ ہمیں پتہ ہے کہ النبی کس کی بات ہو رہی ہے؟ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کی جمع دونوں طرح سے آئی ہے، واو نون کے ساتھ بھی آتی ہے، یعنی کہ نبیون جو کہ ہم نے پڑھی ہے، نبی، نبیون یا نبیین۔ ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور اس کی جمع بھی آتی ہے جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انبیاء۔ ٹھیک ہے، اردو میں ہم کہتے ہیں نا نبی کی جمع ہے انبیاء، تو عربی میں نبی کی جمع انبیاء بھی آئی ہے اور نبیون یا نبیین بھی آئی۔ اگلا حصہ ہے جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جب ہم سلام دیتے ہیں کسی کو تو ہم کہتے ہیں، عام طور پہ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، اور پھر جب ہم نے زیادہ زور سے سلام دینا ہو یا زیادہ تسلی لمبا سلام دینا ہو تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور پھر جب اس سے بھی زیادہ دینا ہو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھی بالکل اسی طرح ہم اپنے نبی کو سلام کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی پہ سلامتی بھیج رہے ہیں، پھر ہم دعا کر رہے ہیں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کس پر؟ یا ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ کا مطلب ہوا اور اللہ کی رحمت، وبرکاتہ کا مطلب ہے اور اس کی برکتیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا ہم، تو ہم نے پڑھا تھا قلم ہو، قلم ہو کا مطلب اس کا قلم، برکات ہو اس کی برکتیں۔ اچھا، برکات جو ہے اس کا بھی ہم اگر ریورس انجینئرنگ کریں تو الف تے جو میں بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے، اور اس کو واپس لے کے آئیں تو گول تا لگائیں گے الف تے کی جگہ، تو یہ بن جائے گا بارکا، یا برکت بھی جسے کہتے ہیں ہم اردو میں، تو برکت کی جمع ہے برکات، اور وبرکات ہو اور برکتیں اس کی۔ اچھا، ہم نے اوپر کی جو تین عبادتیں پڑھی نا، کون کون سی؟ زبانی باتیں، قولی باتیں، بدنی باتیں اور مالی باتیں۔ ان تین عبادتوں کو سب سے بہترین طریقے سے کس نے کر کے دکھایا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ان کی زندگی جو ہے ہمارے لیے اسوہ ہے کہ کس طرح اپنی زبان کو، اپنے جسم کو اور اپنی مال کو اللہ کے لیے خرچ کریں۔ تو پھر ہم تین کمٹمنٹس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے کے بعد ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تین چیزوں کی دعا کرتے ہیں۔ کیا تین چیزیں ہیں؟ سلامتی، رحمت اور برکت۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ سلامتی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ محفوظ رکھے، ہر برائی سے محفوظ رکھے، اور رحمت کا مطلب ہے کہ اللہ کا ہر احسان اور فضل آپ کے اوپر آئے، آپ کے اوپر ہو، اور برکت کا مطلب یہ ہے کہ ہر احسان اور فضل میں یعنی کہ رحمت کے اندر اضافہ ہوتا رہے، ٹھیک ہے۔ یہ تین چیزیں ہوں۔ سلامتی کا مطلب ہے کہ جتنی نیگیٹو چیزیں ہیں، یعنی کہ جتنی خطرے ہیں، جو برائیاں ہیں، ان سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے، یہ ہے سلامتی۔ رحمت کا مطلب ہے کہ اللہ کا احسان اور فضل ہو آپ کے اوپر، اور برکت کا مطلب ہے کہ اس احسان اور فضل کے اندر تسلسل رہے، بھلائی یہ تسلسل رہے اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے۔ سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا مانگیں، کس کے لیے مانگتے ہیں ہم؟ کس کے لیے؟ اپنے نبی کے۔ تو اب اسی طرح اسی فریز کو اگر ہم دیکھیں تو ہم جب آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی آپ کے اوپر ہر قسم کی سلامتی ہو، آپ کے اوپر ہر قسم کی اللہ تعالیٰ کا فضل اور خیر ہو، اور اس فضل اور خیر میں ہر دم برکت رہے، ٹھیک ہے، اس میں ہر دم اضافہ رہے۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنی زبردست چیز ہے۔ تو جو ہم گڈ مارننگ یا ہیلو ہائے کہتے ہیں، اس کی بجائے ہمیں یہ فریزز استعمال کرنے چاہیے۔ اس میں کتنی خوبصورت ایک دوسرے کے لیے کتنی خوبصورت دعا بھی ہے، اور اس کے علاوہ سنت ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس پر عمل کرنے کا ثواب الگ سے۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس کے بعد پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کے بعد ہم کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سلام، سلام ہو یا سلامتی ہو ہم پر اور اللہ کے بندوں پر جو نیک ہیں۔ السلام، سلامتی، ہر قسم کی سلامتی، علینا، ابھی ہم نے پڑھا علیکا تھا، پھر علیہ، پھر علیکم اور علینا۔ علینا کا مطلب ہے ہم پر، وعلا اور اللہ کے بندوں پر، وعلا عباد اللہ، عباد اللہ ہم نے پہلے پڑھا تھا، عبداللہ ہم نے پڑھا تھا، ہم نے پڑھا تھا عبدہ، ٹھیک ہے۔ اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں پڑھا تھا، اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو ہم نے پڑھا تھا عبدہ کا مطلب ہے اس کا بندہ، تو وہاں پہ ہم نے پڑھا تھا عبداللہ، عبد، عبداللہ۔ یہاں پہ عبداللہ کا جمع جو ہے وہ کیا ہے؟ عباد اللہ۔ عبد کی جمع ہم نے وہاں پہ بھی پڑھی تھی عباد، تو یہاں پہ عباد اللہ کا مطلب ہے اللہ کے بندے۔ کون؟ الصالحین، جو صالح ہیں۔
تو صالحین جو ہے یہ ہم واحد جمع میں پڑھ چکے ہیں، صالح کی جمع ہم نے پڑھی تھی صالحون یا صالحین، تو الصالحین یہ بھی جمع ہے اور اسم بھی ہے کیونکہ الف لام بھی ہے، اور صالح کی جمع ہے یہ صالحین، ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا انعام ہم نے پڑھا ہے، اچھا، تین باتوں کی کمٹمنٹ کر لی ہم نے اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے بعد ہم نے تین دعائیں کی اپنے نبی کے لیے، اور پھر ہم کر رہے ہیں اپنے لیے دعا، اور سلامتی ہو ہم پر، ٹھیک ہے، اور ہمارے علاوہ کس پر ہو؟ صالح اللہ کے وہ بندے جو نیک ہیں ان پر، تو اللہ کا کہ نیک بندے جو ہیں وہ صالحین جو ہیں یہ کون سی کیٹیگری ہے؟ شروع میں جو ہم نے پڑھا تھا انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ کا انعام کن لوگوں پر تھا؟ انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، اور سب سے آخری کیٹیگری جو تھی وہ تھی صالحین۔ تو یہاں پہ بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام، پھر اپنے آپ اپنی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں، اور پھر صالحین پر سلام۔ تو دو جو نیک، یعنی کہ ایک تو نبی کریم ہے، ٹھیک ہے، انبیاء نبی آگے، اور ایک ہو گئے صالحین، ٹھیک ہے، صالحین اور انبیاء کے درمیان ہم اپنا ذکر کرتے ہیں، صالحین کے لیے بھی دعا قبول ہے، نبی کے لیے دعا بھی قبول ہے، تو جب ہم اس میں درمیان میں اپنا نام لے لیتے ہیں تو آگے پیچھے جب قبول ہوں گے تو انشاءاللہ بیچ والے بھی قبول ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ جب ہم نے دعا کرنی، کوشش دعا کرنی ہے جب صالحین کے لیے، تو کوشش کرنی ہے کہ ہمارے اعمال بھی ایسے ہوں کہ ہم بھی صالحین میں شامل ہو جائیں۔ قرآن ملنے میں انعام ملنے والے جو چار گروپس ہیں ان میں سب سے آخری گروپ ہے صالحین کا، تو کم از کم صالحین میں تو ہمیں شامل ہونا ہی چاہیے۔ اور صالحین میں شامل ہونے کا ایک اور فائدہ کیا ہوگا کہ نماز میں روزانہ کروڑوں لوگ ہر نماز میں صالحین کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں، ابھی ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے، تو اگر ہم بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ کروڑوں لوگ ہمارے لیے بھی دعا کریں، تو ہمیں بھی صالح بننا پڑے گا، تو صالح بنے تاکہ ہمارے لیے بھی یہ جو دعا صالحین کے لیے کی جا رہی ہے اس میں ہم بھی شامل ہوں، تو صالح بننے کا اور صالحین کے ساتھ رہنے کا پلان بنائیں، اس تصور اور احساس کے ساتھ پڑھیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کے کلمے وہی ہیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اور گواہی کا کیا مطلب ہے؟ کہ نہ صرف میں اپنی زبان سے یا اپنے عمل سے کہتا ہوں، عمل سے یہ بات دکھاتا ہوں کہ نہ صرف میں اپنی زبان سے یہ کہتا ہوں بلکہ اپنے عمل سے بھی یہ دکھاتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی مجھے اپنی تینوں جو میں نے باتیں کمٹمنٹ کی ہیں اوپر، میں انشاءاللہ اس کو پورا کروں گا، اور میں اس کو پورا کر کے یہ ثابت کروں گا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق۔ پھر ان کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا پہلے، ان کا مطلب ہے کہ، اور لا کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، لا کا مطلب ہے نہیں، یہاں پہ ہم نے ما لم لن یہ بھی پڑھے تھے۔ الہ کا مطلب ہے معبود، اور آلیہ اس کی جمع ہے۔ اللہ کا مطلب ہے سوائے، اور الا اللہ کا مطلب ہے سوائے اللہ کے۔ اچھا، اب ہم نے پہلے بھی یہ بات پڑھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حدیث ہے، دو حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ سب سے آخری کلمہ جس کا آخری کلمہ جو ہے وہ شہادت ہوگا، کلمہ شہادت ہوگا، لا الہ الا اللہ ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم یہ نیت کریں کہ کوئی نماز تو ہماری آخری نماز ہوگی، اس نماز میں اگر ہم نے اذان کے ساتھ کلمہ پڑھا، وضو کے درمیان میں کلمہ پڑھا، وضو کی دعا کے بعد کلمہ پڑھا، اور تشہد میں کلمہ پڑھ لیا، تو انشاءاللہ یہ نماز جو ہے یہ شہادت کا اعلان ہوگا، اور یہ ہماری طرف سے شہادت کا اعلان جو ہے وہ پھر ہمیں اس انٹائٹل کر دے گا اس خوشخبری کے کہ انشاءاللہ ہم جنت میں داخل ہوں۔ تو دعا کیا کرنی ہے؟ ساتھ ہی یہ کلمہ پڑھتے ہی ساتھ ہی دعا کیا کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے صرف تیری عبادت کرنے کی توفیق۔ احتساب کرنا چاہیے کہ کتنی دفعہ میں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنایا اور میں نے اللہ کی نافرمانی کی،
اور اگر کی تو مجھے کس طرح سے بچنا ہے، اس کا پلان بنانا ہے، اور اگر نہیں کی تو الحمدللہ، اور پھر ہمیں اس پیغام کو کروڑوں غیر مسلموں تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول۔ وَأَشْهَدُ، اور میں گواہی دیتا ہوں، انا، کہ، اچھا یہ بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، ان کا بھی مطلب ہے کہ، انا کا بھی مطلب ہے کہ، اور اس کے لیے مثالیں ہم نے یہی پڑھی تھی، اشہدو اللہ الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ اور اسی سے ملتے جلتے دو الفاظ اور بھی پڑھے تھے، ان کا مطلب ہے اگر، اور اس کے لیے مثال ہم نے پڑھی تھی انشاءاللہ، اور انا کا مطلب ہے بے شک، اور اس کے لیے مثال پڑھی تھی ان اللہ مع الصابرین۔ عبدہ کا مطلب ہے اس کے بندے، جیسے عبداللہ ہے، عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور عبدہ کا مطلب ہے اس کا بندہ، عبدہ اس کا بندہ، عبدہم ان سب کا بندہ، تو عبدہ اس کا بندہ، رسولہ اس کا رسول، اور رسول کی جمع کیا ہوتی ہے؟ اردو میں پڑھتے ہیں رسول۔ اذان کے اسباق میں بھی ہم یہ دونوں کلمات کی تشریح پڑھ چکے ہیں۔ محمد کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب عبدہ کا لفظ لگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے نبی کو، جس طرح پچھلی قوموں نے اپنے انبیاء کو اللہ کا شریک ٹھہرایا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہمارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ کے سب سے پیارے بندے، اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور ان کا جو درجہ ہے وہ اس سے آگے نہیں۔ ہم ایسی کوئی بات نہیں کرنا چاہتے جس سے کسی قسم کا بھی شرک کا ذرا سا بھی شک بھی پیدا ہو، تو یہ گواہی جو ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ۔ اور اس کے علاوہ بندوں میں اللہ تعالیٰ کے سب سے بہترین بندے جو ہیں وہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی اسوہ حسنہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو ہمیں اس کے اوپر عمل کر کے ہمیں بھی اللہ کا اچھا بندہ بننا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک بیچ کی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ رہو۔ تو اس طرح ہم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک بہت بڑی اور بھاری عظیم الشان ذمہ داری ڈالی، ہم کو سب لوگوں پر شہادت دینی ہے اور گواہی دینی ہے کہ دین اسلام کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، اللہ کے احکامات لوگوں تک پہنچانے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ان کے سامنے ایک نمونے کے طور پہ پریزنٹ کرنی ہے، اور وہ اس طرح اسی وقت پاسبل ہوگی جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کے آئیں، اپنی زندگی، ہم زندگی اس طرح گزاریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے گزاری، اور پھر لوگوں کے سامنے اس کو ایز اے نمونہ، ایز اے ماڈل پیش کریں کہ یہ دیکھو، یہ ہے زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اور ہر نماز میں، تشہد میں، پانچوں اذانوں میں، اقامتوں میں روزانہ 25-30 دفعہ یہ بات سنا کر، اور 10-15 دفعہ ہم سے یہ شہادت کے الفاظ دہرا کر بار بار یاد دلایا جاتا ہے کہ ہم کو یہ کام کرنا ہے۔ لیکن افسوس کہ چونکہ ہمیں عربی سمجھ نہیں آتی، ہم اندر میسج جو ہم اپنی زبان سے جو کلمات کہہ رہے ہیں، ان کا میسج یا ان کے اندر جو پیغام ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آتا، تو ہم اس پیغام سے یا ہم اس کام سے غافل ہیں۔ تو اس تصور اور احساس کے ساتھ اور اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کو پڑھیں۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ الحمدللہ، نماز کا لیسن ہمارا یہاں ختم ہوا۔ اب ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد پڑھیں گے گرامر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 8B۔ آج کے سبق میں ہم اشارے کے لیے استعمال ہونے والے الفاظ پڑھیں گے، اور یہ بھی اسم ہوتے ہیں، تو ان کو ہم اردو میں کہتے ہیں اسم اشارہ۔ اور یہ کون سے الفاظ ہیں؟ یہ اس طرح کے الفاظ ہیں جن کو ہم اردو میں کہتے ہیں یہ، ٹھیک ہے، یہ اور وہ۔ اب ہم عربی میں اس کو کس طرح پڑھیں گے، یہ آج ہم سیکھیں گے۔
سب سے پہلے ہم یہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں یہ ٹی پی آئی کے ساتھ سیکھ رہے ہیں. ٹی پی آئی کے 7 کمپوننٹس ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور مل کر کیجیے. یہ 7 کمپوننٹس ہیں. اور ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کلمے کی 3 اقسام پڑھی ہیں، اسم، فعل اور حرف. اسم کے بارے میں ہم نے کافی ڈیٹیل سے پڑھ لیا. آج یہ اسم کا ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے. اور حرف جو ہے وہ بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھ لیا. ہم نے کافی حروف جو ہیں وہ پڑھے اور ان کو اسما کے ساتھ جوڑ کے بھی پڑھا. تو وہ بھی ہم نے کافی ڈیٹیل میں پڑھ لی. کل سے ہم انشاءاللہ فعل شروع کریں گے. تو اسم میں ہم نے سب سے پہلے ضمائر پڑھے جو کہ الگ استعمال ہوتے ہیں، ہوا، ہم، کا، انت، انا، انتم، نحن. پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا مؤنث کے لیے ہیا. پھر ہم نے پڑھے جو جڑ کے استعمال ہوتے ہیں، ہو، ہم، کا، یہ، کم، نا اور ہا. اچھا، پھر اس کے بعد ہم نے اسم میں کچھ اسم کے بارے میں پڑھا، اسم کی نشانیاں پڑھی، مذکر سے مؤنث بنانا پڑا اور ان کو جمع بنانے پڑے. پھر ہم نے حروف کے اوپر جب آئے تو ہم نے کچھ حروف پڑھے. ہم نے 7 حروف پڑھے اور اس میں پھر ہم نے 2 اسم پڑھے اور ان کے پورے ٹیبلز بنائے. تو کون کون سے تھے؟ لی یا لا، من اور ان. ٹھیک ہے، پہلے یہ تھے. پھر اس کے بعد تھا بی، فی، الا، اور پھر الا، ما، اندا. اور ان سب کی ہم نے مثالیں بھی یاد کی. الحمدللہ آج کی کلاس میں سب سے پہلے ہم یہ جو حروف ہم نے پڑھے تھے ان حروف کی 4 اہم باتیں سیکھیں. وہ کیا 4 اہم باتیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ، اور یہ حروف کون کون سے ہیں؟ یہ 7 حروف ہم نے پڑھے ہیں. یہ قرآن کریم میں، عربی میں ویسے کچھ 17 حروف ہیں، حروف جر، لیکن قرآن کریم میں صرف 11 استعمال ہوئے. اور اس کورس میں، یہ جو QC1 کورس ہے، اس میں ہم نے صرف 7 ہی پڑھنے ہیں. تو یہ 7 ہمیں بالکل یاد ہونے چاہیے. کون کون سے 7 حروف جر ہیں؟ لی، من، ان، بی، فی، الا اور الا. یہ 7 حروف جر ہیں. ما اور اندہ، ایک دفعہ میں دوبارہ بتا رہا ہوں، ما اور اندہ حروف نہیں ہے، وہ اسما ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، کسی وقت آپ پڑھیں گے بی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا سے. ٹھیک ہے، ہم نے پڑھا تھا بسم اللہ ہی، اللہ کے نام سے. تو بی کا مطلب ہم نے پڑھا تھا سے. اس طرح جب ہم ایک یہ جملہ پڑھیں گے آمنت باللہ، ٹھیک ہے، تو یہ عربی میں تو یہ جملہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جب ہم بی کا ترجمہ کریں گے، یہاں پہ ہم سے ترجمہ نہیں کریں گے. ہم کہیں گے میں اللہ پر ایمان لایا. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے اردو میں پڑھا میں اللہ پر ایمان لایا، تو اس کو انگلش میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ آئی بلیوڈ ان اللہ. ہم یہ نہیں کہتے آئی بلیوڈ آن اللہ، کیونکہ پر کا ترجمہ تو آن ہونا چاہیے. یا اردو میں ہم یہ نہیں کہتے میں اللہ میں ایمان لایا. ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں میں اللہ پر ایمان لایا. تو اس سے یہ پتہ چلا کہ حروف جو ہے نا وہ ہر زبان کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. تو کسی وقت آپ کو یہ کنفیوژن ہوگی کہ بی کا مطلب تو ہم نے سے پڑھا، لیکن یہاں پہ جب ہم ترجمہ کر رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں پر. یہ ترجمہ ڈفرینٹ کیوں ہے؟ سے کیوں نہیں لکھا ہوا؟ یا کیا بی کا مطلب پر بھی ہوتا ہے؟ تو نہیں، بی کا مطلب پر نہیں ہوتا، لیکن اس جملے کی مناسبت سے حرف جر جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو یہ مختلف جگہوں پہ آئے گا. جیسے اعوذ باللہ میں ہم نے پڑھا تھا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں کہا تھا نعوذ باللہ کہ میں اللہ سے پناہ میں آتا ہوں. لیکن بسم اللہ میں ہم نے پڑھا تھا اللہ کے نام سے. تو ایک ہی حرف ہے، بی ہی ہے، لیکن اس کا جو اردو میں جو اس کا ترجمہ کر رہے ہیں نا ہم، وہ چینج ہو گیا. اور اس کی وجہ سے جو اردو میں اگر ہم حرف چینج کر دیں تو مطلب ہی غلط ہو جاتا. اچھا، کبھی کبھی یہ تو پہلا پوائنٹ ہو گیا. پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ ہر جملے کا، ہر زبان کا حرف جر اپنا ہو سکتا ہے. تو ہم نے پریشان نہیں ہونا
اس کے ترجمے کے حساب سے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ اردو میں کون سا حرف جر لگے گا، ہم نے وہ جر لگانا ہے تاکہ ہمارا جو ترجمہ ہے وہ بالکل صحیح مناسبت کے ساتھ ہو۔ دوسرا پوائنٹ ہے کہ جی کبھی عربی میں حرف جر آپ کو نظر آئے گا، لیکن دوسری زبان میں جب آپ ٹرانسلیٹ کریں گے تو آپ کو حرف جر نظر نہیں آئے گا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اغفر لی، اغفر لی کا مطلب ہے، یہ لام زیر لی کا کیا مطلب تھا؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے، تو لی کا مطلب ہے کے لیے۔ لیکن اغفر لی کا مطلب ہم جب انگلش میں کریں گے تو ہم کہیں گے فارگیو می، ہم کے لیے فار نہیں لگائیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے فارگیو فار می، بلکہ ہم کہیں گے فارگیو می، یعنی کہ یہاں پہ بات پوری کرنے کے لیے حرف جر کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن عربی میں بات پوری کرنے کے لیے حرف جر کی ضرورت ہے۔ تو ہر دفعہ حرف جر موجود ہوگا عربی میں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ ترجمے میں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زبان دوسری ہے، جب زبان چینج ہو جاتی ہے تو کسی جملے میں بات پوری کرنے کے لیے آپ کو حرف کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی۔ اسی طرح اس سے الٹ بھی ہوگا، یعنی کہ کبھی کبھی عربی میں حرف جر نہیں ہوگا، لیکن دوسری زبان میں جب ترجمہ کریں گے تو حرف جر کا استعمال کرنا لازمی ہوگا اپنی بات پوری کرنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ ورحمنی کا مطلب ہے اور رحم کر مجھ پر، ٹھیک ہے؟ ورحمنی میں پر نہیں آیا کہیں بھی، پر کے لیے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پر کے لیے ہم نے پڑھا تھا اوپر ان، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ تو ان نہیں نظر آ رہا ہمیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی میں کبھی کبھی حرف جر نظر نہیں آئے گا، ورحمنی اور رحم کر مجھے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم اس کا لفظ بلفظ ترجمہ کریں تو یہ بنے گا اور رحم کر مجھے، رحم کر مجھے جو ہے یہ تو کوئی اردو کا مطلب ہی نہیں بن رہا، تو مجھ پر، رحم کر مجھ پر، یا انگلش میں جب ہم کہیں گے اینڈ ہیو مرسی اپون می یا آن می، تو اس طرح ہمیں عربی میں حرف جر نظر نہیں آ رہا، لیکن جب ہم اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو ہمیں اردو کی ضرورت ہے کہ یہاں پہ کوئی نہ کوئی حرف ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنی بات کا مطلب جو ہے وہ سمجھا سکیں۔ تو اس لیے یہ بھی پریشان نہیں ہونا کہ کسی وقت حرف جر نہیں ہے عربی میں، لیکن جب ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو بات پوری نہیں ہو رہی، بات سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کے لیے ہمیں حرف جر لگانا پڑا۔ اچھا، چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کبھی کبھی حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جاتا، یہ کیسے؟ جیسے لکڑی سے مارا اور لکڑی کو مارا، ٹھیک ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے اس میں، لکڑی سے مارا تو خطرناک بات ہے، لکڑی کو مارا بھی خطرناک بات ہے، لیکن کسی دوسرے کو تو نہیں، کسی جاندار چیز کو تو تکلیف نہیں ہو رہی۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں گیٹ، ایک لفظ ہے، تو گیٹ اگر وداؤٹ پریپوزیشن ہو، وداؤٹ حرف جر ہو تو اس کا مطلب کچھ اور ہے، جب گیٹ کے ساتھ ہم ان لگا دیں گیٹ ان تو اس کا مطلب کچھ اور ہے، گیٹ آؤٹ کہہ دیں تو اس کا مطلب بالکل ہی ڈفرینٹ ہو گیا، گیٹ ان سے ڈفرینٹ ہو گیا بالکل، گیٹ آؤٹ ہو گیا، گیٹ اپ اور گیٹ ڈاؤن ان دونوں کا بھی مطلب بالکل اپوزٹ ہو گیا۔ تو اس طرح حرف جر تبدیل کرنے سے معنی بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے ابھی پڑھنا ہے، کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ درود ابراہیمی، تو وہاں پہ ہم پڑھیں گے صلی علی محمد، صلی علی محمد میں جب علی صلی کے ساتھ علی استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ٹھیک ہے؟ لیکن جب صلی لی استعمال ہوگا، لی کے ساتھ صلی استعمال ہوتا ہے تو صلی کا مطلب ہو جاتا ہے نماز، صلی لربک، نماز پڑھ اپنے رب کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح جب بھی، جس طرح ہم نے پڑھا کہ اردو اور انگلش میں حرف جر تبدیل کرنے سے کئی دفعہ جملے کا مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح عربی میں بھی بہت سارے مقامات ایسے ہیں جہاں پر حرف جر تبدیل کرنے سے جملے کا پورا مطلب ہی چینج ہو جاتا ہے۔ تو صلی لی ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا نماز پڑھیے، اور صلی اللہ ہوگا تو
سلی کا مطلب ہوگا رحمت. ٹھیک ہے. تو یہ چار امپورٹنٹ باتیں. ایک یہ کہ ہر زبان کا حرف جر الگ ہے. کبھی عربی میں حرف جر نظر آئے گا آپ کو لیکن دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے ضرورت نہیں ہے. کبھی عربی میں حرف جر نظر نہیں آئے گا لیکن دوسری زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے حرف جر ضروری ہے, اور حرف جر بدلنے سے معنی تبدیل ہو جائے. الحمدللہ. پہلا سبق جو پہلا چھوٹا سا حصہ تھا وہ ہمارا ختم ہوا. اگلا حصہ ہے جی اشارے کے الفاظ. اشارے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں ہر زبان میں. جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں یہ, یا یہ سب, اور وہ, یا وہ سب. ٹھیک ہے, اردو میں ہم چار الفاظ استعمال کرتے ہیں. عربی میں یہ چار نہیں ہیں, یہ چھ ہیں. کیسے ہیں کہ عربی میں مؤنث اور مذکر کے لیے واحد کے الفاظ فرق ڈفرینٹ ہے, اور جمع کا ایک ہی لفظ. ابھی ہم تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ٹی پی آئی کے ساتھ ہم سیکھ رہے ہیں نا, ہم اشارے کے الفاظ بھی اشاروں سے سیکھیں گے. تو ہم جب قریب یعنی کہ یہ جب ہم نے کہنا ہوگا تو ہم ایسے اشارہ کریں گے جیسے میرے سامنے ٹیبل کے اوپر کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. تو جب میں دائیں ہاتھ سے اشارہ کروں گا ایک انگلی سے تو یہ کیا ہوا, واحد مذکر چیز کے لیے اشارہ ہے اور یہ کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے. اور جب میں بائیں ہاتھ سے اشارہ کروں گا ایک انگلی کے ساتھ تو یہ واحد مؤنث کے لیے اشارہ ہے اور یہ کا اشارہ. ٹھیک ہے. جب میں زیادہ انگلیوں سے اشارہ کروں گا تو یہ ہے جمع کے لیے. جمع مذکر اور جمع مؤنث کے لیے میں نے بتایا کہ ایک جیسا اشارہ ہے. تو تین اشارے ہو گئے, واحد مذکر کے لیے, واحد مؤنث کے لیے, اور جمع مذکر یا جمع مؤنث کے لیے ایک ہی اشارہ ہے. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح جب ہم دور کسی چیز کو اشارہ کریں گے تو ہم سامنے جیسے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے تو اس کی طرف اشارہ کریں گے ایک انگلی کے ساتھ تو ہم کہیں گے وہ ایک مذکر. بائیں ہاتھ سے کریں گے تو وہ ایک مؤنث, اور جب زیادہ انگلیوں سے دائیں ہاتھ سے کریں گے وہ سب مذکر یا وہ سب مؤنث. تو وہ سب مذکر اور وہ سب مؤنث کے لیے ایک ہی لفظ ہے, لیکن واحد مذکر اور واحد مؤنث کے لیے الفاظ فرق ہیں. آئیے اب ہم الفاظ دیکھتے ہیں. اشارے سمجھ لیے. اشارے سمجھنے کے بعد الفاظ یہ ہیں, یہ چھ الفاظ ہیں. حاذا یہ مذکر, حاذہی یہ مؤنث. حاذا حاذہی آسان ہے. حاذا حاذا تو اردو میں عام بھی استعمال ہوتا ہے نا, حاذا. اردو میں نہیں, مطلب عربی جب ہم شروع کرتے ہیں کہیں بھی, جس بندے نے بھی اسکول کے لیول پہ کوئی عربی پڑھی تو اس کو پتا ہے حاذا, حاذا کتاب. ٹھیک ہے. حاذا, حاذا کا مطلب ہے یہ مذکر, اور حاذہی کا مطلب ہے یہ مؤنث. حاذا حاذہی, اور ان کی جمع ہے ہاؤلائی, مذکر یا مؤنث دونوں کے لیے ہاؤلائی یہ سب. حاذا حاذہی ہاؤلائی, حاذا حاذہی ہاؤلائی. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا قریب کے اشارے. اور دور کا اشارہ کیا ہے؟ ذالکا وہ مذکر, اور ذالکا کی جگہ ہوگا تلکا, تلکا وہ مؤنث. ذالکا تلکا, ذالکا تلکا, اور اولائکا. اولائکا کا مطلب ہے وہ سب, چاہے وہ مذکر ہیں یا وہ مؤنث ہیں. تو یہ ہو گئے چھ اشارے. ان کو ہم نے اسی طرح یاد کرنا, اور یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. قرآن کریم میں تقریباً 1000 دفعہ یہ چھ الفاظ استعمال ہیں. ٹھیک ہے. تو آپ سب کے مائکس آن ہیں؟ جی. چلیں مائکس آن ہیں تو ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. اپنے اسی طرح اشارے کرنے ہیں جس طرح میں اشارہ کروں. حاذا یہ مذکر, حاذہی یہ مؤنث, اور ہاؤلائی یہ سب. حاذا یہ مذکر, حاذہی یہ مؤنث, ہاؤلائی یہ سب. حاذا حاذہی ہاؤلائی.
हाजा हाजी हाउलाई हाजा हाजिही हाउलाई। हाजा हादिही हाउलाई। हाजिही हाउलाई। ठीक है, थोड़ा सा गौर करें तो ये आसान है। हाजा याद रख लें आप, तो हाजिही उसके साथ आपको याद हो जाएगा मुअन्नस, और हाउलाई भी उसी से मिलता जुला, हा और हा। तो हाजा हाजिही हाउलाई। दूसरी तरफ देखें तो का है, जालिका तिल का उलाई का। ठीक है, तो जालिका वो मुजक्कर, मेरे साथ पढ़े, जालिका वो मुजक्कर, ज़ालिका जालिका वो मुज़क्कर, तिल का वो मुअन्नस, तिल तिल वो मुअन्नस, और उलाई का वो सब। लाइका उलाई का वो सब। जालिका वो मुजक्कर, ज़ालिका जालिका वो मुज़क्कर, तिल का वो मुअन्नस, तिल का वो मुअन्नस, उलाई का वो सब। उलाई का वो, जालिका तिल का उलाई का। ज़ालिका जालिका तिल का, उलाई का, लाइका जालिका तिल का उलाई का। जालिका का उलाई का। शुरू से पढ़े, हाजा हाजिही हाउलाई, हाजा हाजा हादिही हाउलाई। हाउलाई, जालिका तिल का उलाई का। ज़ालिका तिलका उलाइका लाइका। हाजा हाजिही हाउलाई, हाजा हाजा हाजी हाउलाई। हाउलाई, जालिका तिल का उलाई का। ज़ालिका तिलका जालिका उलाई। चलें, अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये 6 अल्फाज हमने सीखने थे। 4 पॉइंट पहले हमने सीखे हरूफ जर के बारे में, और उसके बाद अब ये 6 अल्फाज, बस हमारा सबक खत्म। अब हम इसको बोल चाल में कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम कहेंगे हाजा मुस्लिमुन। ठीक है, हाजा वाहिद है तो वाहिद के साथ वाहिद इस्तेमाल होगा, और हाजा मुजक्कर है तो मुजक्कर के साथ मुजक्कर इस्तेमाल होगा। अब हमने अपना जो प्रीवियस नॉलेज है ना इसम का, वो भी इसके साथ इस्तेमाल करना। तो हाजा मुस्लिमुन, ठीक है, हाजी ही मुस्लिमातुन। हाजी ही मुस्लिमुन नहीं हो सकता, हाजी ही मुस्लिमातुन। और हाउलाई मुस्लिमून या हाउलाई मुस्लिमातुन। ठीक हो गया? तो जो भी इशारा है उसके उस जैसा ही इसम भी उसके साथ इस्तेमाल होगा। अगर हाजा है तो उसके साथ वाहिद मुजक्कर इस्तेमाल होगा, हाजी ही है तो उसके साथ वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल होगा, और हाउलाई के साथ दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं लेकिन जम्मा की सूरत में। इसी तरह जालिका मुस्लिमुन, वो एक मुसलमान है। जालिका तिलका मुस्लिमातुन, वो एक मुसलमान औरत है। और उलाए का मुस्लिमूना, वो सब मुसलमान हैं। उलाए का मुस्लिमातुन, वो सब मुसलमान औरतें हैं। ठीक हो गया? आसान है। इसी तरह जब हम बोल चाल में इस्तेमाल करेंगे तो बोल चाल में भी हमें इसी चीज का ध्यान रखना होगा। हम अगर सवाल पूछेंगे मन हाजा, ये कौन है, तो हम कहेंगे हाजा मुस्लिमुन। अगर पूछा जाए मन हाजिही, तो जवाब होगा हाजिही मुस्लिमातुन। मन हाउलाई, हाउलाई मुस्लिमूना या हाउलाई मुस्लिमात। मन जालिका, जालिका मुस्लिमुन। मन तिलका, तिलका मुस्लिमातुन। मन उलाइका, उलाइका मुस्लिमूना या उलाइका मुस्लिमातुन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये हमारा आज का सबक खत्म हो गया। अब आज नुक्ता तालीम है, पहला होमवर्क, कुरान से तिलावत। तो अब हमने अभी तक जो नुक्ता तालीम पढ़े थे उनमें हमने याद रखने के तरीके तक हमने पढ़ लिया कि याद करना आसान है, कुरान आसान है, और कुरान के याद करने के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। हमें अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा बड़ा दिमाग दिया है। फिर उसको याद करने के तरीके हमने सीखे कि किस तरह याद किया जाए। अब हम अपने होमवर्क की तरफ आएंगे कि हम किस तरह अपने होमवर्क से याद याद रखने में मदद ले सकते हैं।
سب سے پہلا ہوم ورک کیا ہے ہمارا؟ جو سب سے پہلا ہوم ورک ہوتا ہے وہ ہے قرآن کریم سے دیکھ کے تلاوت کر، اور اس تلاوت میں ہم کہتے ہیں کہ وہ ان الفاظ کو ڈھونڈیں جن کو آپ نے ان اسباق میں پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو عمر روایت کرتے ہیں، اقرأ القرآن، قرآن کثرت سے پڑھا کرو، فَإِنَّهُ، اس لیے کہ یہ یاتی یوم القیامت شفیع لِأَصْحَابِہ، کہ یہ آئے گا قیامت والے دن سفارشی بن کر، شفاعت کرنے والا بن کر اپنے ساتھیوں کے لیے۔ تو ساتھی کون ہوں گے قرآن کے؟ جو کہ اس کو کثرت سے پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دی قرآن کو پڑھنے کی، اقرا القرآن، قرآن پڑھو، تاکہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیں اپنا ساتھی سمجھے، اور ہم قرآن کے ساتھی شمار ہوں، ہم قرآن پڑھنے والے اور قرآن پڑھانے والے ہوں اپنے مرتے دم تک، تاکہ قیامت والے دن یہ قرآن ہمارے لیے سفارشی بن کے آئے اللہ کے سامنے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ قرآن کو سمجھیں، تو پہلا قدم اس سے تعلق جوڑنا ہے۔ اس چیز کا کیا مطلب کہ ہم نے قرآن کے 50% سے زائد الفاظ تو سیکھ لیے، ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن کے الفاظ کا کیا مطلب ہے، 50% سے زائد الفاظ ہم اس کورس میں سیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ہم قرآن پڑھے ہی نہیں، قرآن پڑھے بغیر، مطلب اس اچیومنٹ کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک انسان ڈاکٹر کی ڈگری لے لے یا انجینئر کی ڈگری لے لے اور اس کو پریکٹس نہ کرے۔ ٹھیک ہے، قرآن کے الفاظ سیکھ لیے آپ نے لیکن آپ قرآن پڑھ ہی نہیں رہے، تو یہ کتنی بڑی، یہ بھی ایک مطلب ایک آپ کو نعمت ملی، اور آپ نے اس نعمت سے یا اس ایک فائدہ ملا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا کہ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کریں۔ لیکن ہم قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، ہم قرآن کو پڑھتے نہیں۔ تو سب سے پہلا ہوم ورک اس لیے یہ ہے کہ اپنے عادت بنائیں کہ قرآن سے پڑھیں، قرآن کو دیکھ کر پڑھیں، چاہے 5 منٹ کے لیے ہی پڑھیں، اور پھر جیسے جیسے ہم اس کو دیکھ کے پڑھیں گے، ہم ان الفاظ کو ڈھونڈنے کی جستجو کریں گے، کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ قرآن ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے۔ جب قرآن سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ ہمارا یہ جو چھوٹا سٹیپ ہے یہ آہستہ آہستہ بڑا ہوتا جائے گا، اور پھر ہمیں قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ جب قرآن پڑھنے میں مزہ آئے گا، اس کو سمجھنے میں مزہ آئے گا، تو اس سے ہم اسباق نکالنے ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے، اور اس کو پھر اپنی زندگی میں لانا آ جائے گا۔ جتنا ہم قرآن کے قریب ہوں گے، قرآن کی عربی سیکھنا اتنا ہی آسان ہوگی۔ اس لیے پہلا ہوم ورک ہے قرآن کی تلاوت کیجیے روزانہ کم از کم 5 منٹ۔ الحمدللہ سبق نمبر 8 ہمارا ختم ہوا۔ سبق نمبر 8 کے اختتام پر ہمارے سیکھے گئے الفاظ کی تعداد 93 ہو گئی ہے، جو قرآن کریم میں 27,536 بار آئے ہیں۔ یاد رکھیے قرآن میں 4,500 الفاظ ہیں، جو تقریباً 78,000 بار آئے ہیں۔ 2 تلاوت کے ہوم ورک، 7 ہوم ورک یاد رکھیں، 2 تلاوت کے جن میں سے 5 منٹ قرآن کو دیکھ کے پڑھیں، 5 منٹ اپنے حافظے سے پڑھیں، 2 پڑھنے کے، ایک کتاب سے اور ایک پاکٹ بک سے، ایک اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا سننا، اپنے ساتھیوں سے کورس کی باتیں کرنا، اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا۔ یاد رکھیے آپ منتخب ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، اس انتخاب کو نظر انداز مت کریں۔ اپنے لیے دعا کریں، رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، اور اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں، یا اللہ قرآن کی کلاس میں قرآن سیکھنے میں ہم سب کی مدد فرما۔ وہ پاکٹ بک اپنے ساتھ رکھیں اور اس کو دہراتے رہیں، اور ٹیچر بنیے۔ جو کچھ آپ نے سیکھا وہ بہت آسان ہے۔ آج ہم نے کیا سیکھا؟ آج ہم نے سیکھا ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولائکا، جیسے، تو یہ اپنے ارد گرد لوگوں کو سکھائیں، تو اس کے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو آپ قرآن سکھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے، اور دوسرا آپ خود اچھا سیکھیں گے۔ جب آپ کسی اور کو سکھائیں گے تو آپ کو خود بھی اچھا یاد ہوگا، اور ٹیچر بننے کے لیے ٹریننگ چاہیے تو انشاءاللہ وہ بھی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔